نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ہر ایک چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے بھی کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو ہمارے لیے وبال جان ہے۔ دن قیامت کے ایسا نہ ہو کہ اگر ہم قرآن مقدس کو چھوڑ دیں، قرآن مقدس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں اور ان کے آداب کو نہ جانیں، دن قیامت کے پھر ایسے نہ ہو کہ دن قیامت کے آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دن قیامت کے ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن کہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہو اور کہے کہ کاش کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبیل کو پکڑ لیا ہوتا۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت لگا دیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر اس وقت کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مقدس کے آداب کو جاننا ایک مسلمان مومن کے لیے بہت ہی اشد ضروری ہے۔ قرآن مقدس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنے کے لیے آپ نے پاکی کی حالت میں تلاوت کرنی ہے، پاک باوضو ہو کر، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کر کے، وضو کی حاجت ہے وضو کر کے قرآن مقدس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ پڑھنی، اس کے بعد جو بھی تلاوت کرنی ہے تلاوت کریں۔ تو یہ قرآن مقدس کا پہلا حق ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ آپ زیادہ نہ ہو سکے آپ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں، صبح آپ لازماً قرآن مقدس کو وقت دیں، ایک چھوٹی سورت ایک رکوع پڑھ لیں۔ اور دوسرا قرآن مقدس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو سمجھنا، فہم قرآن جس کو کہا جاتا ہے، فہم قرآن، قرآن مقدس کو سمجھنا۔ تو قرآن مقدس کا سمجھنا دو قسم پر ہے، ایک قرآن مقدس کا علماء کا سمجھنا ہے اور ایک عوام کا سمجھنا ہے۔ قرآن مقدس کا علماء کا تو یہ ہے کہ وہ اس کے دقیق مسائل جو ہیں، باریکی والے مسائل ہیں، نکات ہیں، اور اس کے جو خفیہ راز ہیں اور جو نکات ہیں وہ کوشش کر کے اس کو پوری مہارت حاصل کرے، اس کا پس منظر پیش منظر سب کچھ ان کے جو یاد ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو پوری مکمل ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس کا فہم جسے کہتے ہیں، جسے خواص علماء کا طبقہ جن کو کہا جاتا ہے، اور ایک ہے عوام کا سمجھنا۔ ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ترجمہ جان لینا اور موٹے موٹے اس کے جو مسائل ہیں اور جو عقائد و نظریات ہیں ان کا جان لینا جو ہے وہ عوام کے لیے۔ تو عوام کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ قرآن مقدس کا کوئی نسخہ ترجمے والا لے لیں، اور پھر اس کو آپ ایک ایک رکوع آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کا چلتا رہے گا۔ تو میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ حافظ نذیر احمد صاحب ان کا ترجمہ قرآن مجید لے لیں، وہ اردو میں ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، اور ایک اس کا ایک لفظی معنی اوپر اور نیچے ایک پوری لائن کا با محاورہ ترجمہ انہوں نے کیا، بہت ہی زبردست ترجمہ انہوں نے کیا ہے، تو وہ آپ لے کر پڑھ سکتے اس سے۔ یہ دوسرا حق ہوا فہم قرآن، قرآن مجید کا سمجھنا۔ تیسرا حق
قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ایمان رکھنا، ایمان بالقرآن، یعنی قرآن مقدس سے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ اور اس کے بعد جو قرآن مقدس کا چوتھا حق یہ ہے کہ عمل بالقرآن، جو قرآن مقدس سے سمجھ کر ایمان رکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، تو یہ قرآن مقدس کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن مقدس سے جو مسئلہ آپ نے سمجھا ہے اسے آگے پہنچانا، یہ بھی قرآن مقدس کا حق ہے، یعنی تبلیغ بالقرآن۔ پہلا حق تلاوت قرآن، دوسرا حق فہم قرآن، اور تیسرا حق ایمان بالقرآن، اور چوتھا حق جو ہے وہ عمل بالقرآن، اور پانچواں حق تبلیغ بالقرآن۔ تو یہ آپ نے 5 آداب جو ہے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تو تبھی جا کر آپ اس تخویف سے جو ڈراوا قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ شکریہ والسلام۔